بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام واجد احساس ہے اور میں ایک طالب علم ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے 4 سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا۔ میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں، یعنی میں ایک طالب علم کے طور پر ایک اچھا طالب علم بھی ہوں، ایک بیٹے کے طور پر ایک اچھا بیٹا بھی ہوں، دوستوں کے میں جو میرا ایک معاشرے میں کردار ہے یا دوستوں میں ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور میرے تمام معاملات بھی ٹھیک ہیں۔ میں کسی سے کچھ لیتا ہوں تو وقت پر واپس کرتا ہوں۔ جب میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے؟ ایک یہ اور یہ ہے کہ مجھے ایتھیسٹ ہونے کا یا ریلیجیس پرسن ہونے کا کیا نقصان ہے جو ایک ریلیجیس پرسن کو نہیں ہے اور اس کو فائدہ ہے؟ یہ میرا کویسچن ہے ذاکر صاحب سے، اور میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی میٹا فزیکل آنسر نہ دیں، ایسا کوئی ریشنل آنسر دیں جس کا عقل سے اور جس کی اپروچ ریشنل ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ واجد احساس۔ واجد احساس، آپ مسلمان ہیں؟ آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ ریلیجن سر۔ ہاں، آپ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے لیکن اسلام پہ عمل نہیں کرتے، برابر؟ یس سر، یس۔ اپنے بھائی صاحب واجد مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، 4 سال سے دین پہ عمل نہیں کرتے، کہتے ہوں کہ میں طالب علم ہوں اور میرے معاملات بہت اچھے، میں اچھے کام کرتا ہوں، کچھ لیتا ہوں تو ٹائم پہ واپس دے دیتا ہوں اور بہت خوش ہے، تو کیوں اسے دین پہ عمل کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے بھائی صاحب۔ ایسے تو بہت سے شخص ہے جو بولتے میں بہت اچھا ہوں، کئی شخص ہے۔ اچھا ہونا کس کے معیار سے؟ آپ کے معیار سے۔ ہمیں اچھا ہونا چاہیے خالق کے معیار سے۔ خالق کا معیار کیا ہے؟ اچھا ہونا وہ جو ایمان رکھتا ہے، عمل صالحات کرتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بھائی صاحب کا سوال ہے، لاجیکل جواب دو کہ میں 4 سال سے دین پہ عمل نہیں کر رہا ہوں، بہت خوش ہوں، جو چیز لیتا ہوں ٹائم پہ واپس کرتا ہوں، تو آپ ثابت کرو کہ کیوں مجھے دین پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو آپ بول رہے آپ بہت خوش ہے، وہ میری خوشی کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ کو آپ نے صحیح راستے پہ لے کے آیا آپ کے 4 سال میں؟ کتنے لوگ آپ کو مانتے؟ بولیے مجھے۔ واجد بھائی کدھر ہے؟ واجد بھائی جی سر۔ ہاں، کتنے لوگ آپ کو مانتے 4 سال میں؟ 5000 10,000 کتنے لوگ ماننے لگے آپ کو؟ سر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ میری پرسنل لائف پر، نہ میری جو ہے ایک اجتماعی جو میری زندگی ہے معاشرے میں، کہ میرے اوپر کتنے لوگ مانتے ہیں یا مجھے کتنے لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ ہے کہ جو ایک ضابطہ سیٹ کیا ہوا ہے سوسائٹی کی جانب سے، اور ایک عقل کے جو تقاضے ہیں، یعنی ایک عقلیت کا تقاضا ہے کہ میرا معاشرے میں ایک اچھے انسان کا کیسے رول ہو سکتا ہے، اور یا میرا انڈیویجول کا ایک معاشرے میں اچھا رول کیسے ہو سکتا ہے، تو اس طرح میرا ایک اچھا رول ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ریشنل کوئی اپروچ ہو، ریشنل ایویڈنس ہو، ریشنل آنسر ہو جس کی وجہ سے مجھے ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہیے، جو میں نہیں کر رہا۔ آپ جو بول رہے عقلیت کے حساب سے، عقلیت جو انسان سمجھتی ہے ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے پہلے دنیا لوگ سمجھتے چپٹی ہے، سینکڑوں سال ہزاروں سال پہلے لوگ سمجھتے تھے دنیا چپٹی ہے۔ جی سر بالکل یہ ہے کہ اب ایوولوشن ہو رہی ہے۔ بھائی صاحب ابھی آپ کا سوال ختم ہو گیا، میرا جواب سنیے آپ۔ جی یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے، سمجھے آپ؟ یہی ریشنل آپ سمجھتے ہیں، جب سمپل سمجھ نہیں سکتے آپ بولتے آپ بہت ایک دم کیا بولتے کنٹینٹ ہے، آپ اتنا نہیں سمجھ سکتے کیا کنٹینٹ ہے۔ آپ کو سوال دینے کا موقع دیا گیا، ابھی میرا جواب سنیے۔ ہر انسان اپنے دماغ سے سمجھتا ہے وہ صحیح ہے، وہ چور بھی اپنے دماغ سے صحیح ہے سمجھتا ہے۔ وہ چور جو چوری کرتا ہے وہ اپنے دماغ سے صحیح سمجھتا ہے۔ آپ مجھے ایک پوائنٹ بچاؤ، ایک چور ہے، مان لو میں چور ہوں، میں چوری کرتا ہوں، کروڑوں روپے لوگ کی چوری کرتا ہوں، آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور میں چوری چھوڑ دوں گا، ایک۔ چلو بھائی صاحب واجد بھائی جواب دو۔ میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں،
जी, जी। करोड़ों रुपए चोरी करता हूं, आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। जी सर, उसकी वजह ये है कि आप अगर चोर हैं और चोरी करते हैं तो आप गलत इसलिए हैं कि आपके अमल से लोगों की जिंदगियों पर जो है मंफी असरात पड़ रहे हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है लोग क्या समझते हैं, मैं तो खुश हूं ना, चोरी करके रोज रॉय खरीदता हूं, मुझे क्या, आपको जब मेरे की जरूरत, आप थोड़ी देर पहले पूछे, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या मेरे में, मैं खुश हूं। उसी तरीके से आप लॉजिक पे बात करो, लोग क्या सोचते बात मत करो। मैं तो ये पूछता हूं, आप मुझे मंतिक से, लॉजिक से एक पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। ये मत बताओ लोग को तकलीफ होती, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अच्छा है ना, मैं चोरी खरीदता हूं, रोज रॉय खरीदता हूं, बंगला खरीदता हूं, क्या गलत है? लोग को तकलीफ होती, मुझे क्या नुकसान उससे, आपको नुकसान है। आप ये बताओ मेरा नुकसान क्या है, एक दो नहीं। सर आप ये मुझसे मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं कि आप खुश हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि मेरे सवाल मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा सर यही सवाल है, एक लॉजिकल पॉइंट बोलो साबित करने के लिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, करोड़ों अरबों रुपए चोरी करता हूं, मैं बहुत खुश हूं जी। लोग को तकलीफ होती गए बाहर में, मुझे तो तकलीफ नहीं हो रही है। इसको बोलते सेल्फ सेंटर्ड। इससे आपने क्या बोले, मैं खुश हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, उसी तरीके से मैं खुश हूं, तो आप क्या बोलेंगे मैं अच्छा इंसान हूं? आपकी लॉजिक किधर गई? एक चीज बताओ, एक दो नहीं, सिर्फ एक। सर मेरे अमल से, मेरे रिलीजियस होने से, आपके अमल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी चीज की बात कर रहा हूं भाई साहब। आप अगर जवाब नहीं दे सकते तो बोलो, मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। आप मुझे एक चीज लॉजिकल बताओ जो मेरे लिए नुकसानदार है। अच्छी बात है, मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, मुझे मेरी अपनी फिक्र है। एक लॉजिकल बताओ, आप 4 साल से कर रहे हैं, मैं 10 साल से कर रहा हूं। आप तो आपकी हालत देख के मुझे अफसोस हो रहा है, मेरी हालत तो बहुत अच्छी है भाई, मेरे पास अरबों रुपए का घर है, अरबों रुपए की गाड़ी है मेरे पास, नौकर चाकर है। आप तो सिर्फ तालिबे इल्म है भाई, कौन अच्छा आप या मैं? इसीलिए लॉजिक, आप ऐसा बोले कि मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, तो मैं आपसे अच्छा ना। अगर दुनिया की फिक्र है और मंतिक से सोचो जो जवाब है, नहीं मुझे बाकी लोग की फिक्र है, मैं खुश हूं, तो हर गलत आदमी बोलेगा मैं खुश हूं, आपके पास जवाब ही नहीं रहेगा जैसे आप बोल रहे। मंतिक से सोचे तो मेरे कई तकरीर है, मंतिक से सोचे तो आदमी खुश कौन है? अभी आपके जवाब पे आता हूं मैं। आपने जो डायलॉग मारे ना, मुझे लोग की फिक्र नहीं, उसमें तो फंस गया। एक बता नहीं सके मुझे, एक, और बताएंगे भी तो उसका आप बोलेंगे पुलिस पकड़ेगी, पुलिस मेरे खीसे में, मैं सबसे बड़ा माफिया है, कौन अटैक करेगा मेरे पास, पीछे पे बॉडीगार्ड है। मेरी पूरी तकरीर है इसके ऊपर। अभी मैं आता हूं आपके सवाल पे। लोग अक्सर समझते हैं कि पैसे से अमन मिलता है। आपको पता है कि जितने दुनिया में टॉप 10 रिचेस्ट मैन है, 10 में से 8 का तलाक हो चुका है, टॉप 5 में सबका तलाक। कई रिच मैन के बच्चे लोग ने कंप्लेंट किया अपने वालिद के बारे में, क्या हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस। इलॉन मस्क नंबर 1, उसका तलाक, जेफ बेजोस उसका तलाक, बिल गेट्स उसका तलाक। रिचेस्ट मैन, $100 बिलियन, $150 बिलियन, $200 बिलियन, क्या फायदा? आपको लगता है हमारे दिमाग में गलत फहमी, खुश है, इन लोग बिल्कुल खुश नहीं है। वो जो इंसान गांव के अंदर सुकून की नींद सोता है, वो उनसे ज्यादा खुश है। और ये दुनिया, आपने मेरी तकरीर शायद सुनी ही नहीं, अगर सुनी होती तो ये बात ही नहीं बोलते थे आप। मेरे तकरीर में मैंने कहा हूं कि ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है आखिरत के लिए। आप जब आखिरत में मानते ही नहीं तो आपको क्या पता। अगर मंतिक से सोचेंगे, लॉजिक से सोचेंगे, तो आपको पता होगा कि इस दुनिया का खालिक एक है। आप मेरी वीडियो का सेट सुनिए, डज गॉड एग्जिस्ट? वाजिद भाई, वाजिद का मतलब क्या? आपका नाम क्यों नहीं बदलते आप? वाजिद का मतलब क्या? पाने वाला सर। क्या? पाने वाला। पाने वाला। क्या पाया आपने? सर मैंने 4 साल पहले पाया। हाँ, अभी छोड़ दिए तो नाम तो बदलो। लोग को धोखा क्यों दे रहे? सर ये मेरी सोसाइटी से मुनासबत रखता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। मोस्ट रिस्पेक्ट के साथ सर, वही तो बोल रहा हूं मैं ना, मेरे सवाल का जवाब के लिए मेरे तकरीर सुनो। डज गॉड एग्जिस्ट? सर वो एक और सुनिए नहीं जा रहा। ये बहस नहीं हो रही है, आपका सवाल खत्म हो, जवाब दे रहा हूं मैं।
آپ یہ ماننے کے لیے ڈز گاڈ ایگزسٹ، جو لوگ خدا میں نہیں مانتے وہ ثابت ہی نہیں کر سکتے چور غلط ہے. ابھی میں آپ کو ثابت کرتا ہوں، جو لوگ، آپ کچھ بھی بولو، آپ بڑے چور ہیں، آپ کو پولیس پکڑیں گے، پولیس میرے کھیسے میں، آپ کی کوئی دوسری چوری کریں گے، آپ کا چوری کوئی کر نہیں سکتا، میرے پاس بہت باڈی گارڈ ہے. صرف ایک ہی لاجک سے آپ اس چور کو غلط ثابت کر سکتے. اگر میں مسلمان ہوں اور مجھے کوئی چور کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا چور ہوں، میں خوش ہوں، مجھے ایک لاجک بتاؤ کہ غلط ہے اور میں چھوڑ دوں گا. میں اس سے پوچھوں گا اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی تو آپ چاہیں گے کہ انصاف ہو؟ بھلے آپ کے ساتھ کوئی چوری نہیں کر سکتا مان لو، لیکن آپ کے ماں کے ساتھ کس نے غلط حرکت کی، آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کو سزا ملے. آپ کے بہن کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا ہے، آپ نہیں چاہیں گے اس کے ساتھ سزا ہو. یہ دنیا میں آپ مثال لو ہٹلر کی. ہٹلر نے 6,60,00,000 لوگوں کا قتل کیا. آپ کی پولیس اگر ہٹلر کو پکڑیں گی کیا سزا دے سکتی ہے؟ میکسیمم اس کو جلا سکتی ہے. ایک کے بدلے ایک 59 لاکھ 5,999,000 اب بھی اس پہ عدل ہوتا ہے. آپ اگر حساب کتاب کریں گے تو انجسٹس ہے. آپ ہٹلر کو پکڑیں گے، آپ کی لاجک کیا سزا دے سکتی ہے اس کو؟ بولو کیا سزا دے سکتی ہے؟ مان لو ہٹلر کو آپ نے پکڑا، اس نے 60 لاکھ لوگ کو زندہ جلایا، آپ کی لاجک کیا کہتی ہے؟ کیا سزا مل سکتی ہے اس کو؟ بولو بولو واجد بھائی. سر آپ میرا سوال کا دو، ہٹلر کو آج پکڑیں گے، آپ کی لاجک کیا سزا دے سکتی ہے اس کو؟ سر جو بھی قانون کے دائرے میں اسے سزا دی جائے گی. ہٹلر کا عمل اور ہے، میرے سوال کا اس سے تعلق نہیں. ارے میرے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا. میرا سوال یہ ہے، آپ لاجک آدمی ہے نا، اگر ہٹلر کو پکڑیں گے تو اس کو سزا ملنا چاہیے نا دنیا میں؟ جی، جو ایک سٹیٹ نے طے کی ہے قاتل کی، وہ اسے سزا ملنی چاہیے. ایک قتل کے مطابق ایک، باقی جو 5 ملین کا کیا حساب ہے؟ انہیں جسٹس نہیں ہے. برابر آپ کو ماننا پڑے گا. اگر پولیس ہٹلر کو پکڑتی تھی، اس کو موت دیتی تھی، یہ جسٹس ہے کہ نہیں جسٹس ہے؟ نہیں جسٹس ہے. آپ کے حساب سے 1=6 ملین، آپ کا میتھس بہت ویک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیت نمبر 53 کہ اگر جو لوگ اللہ کے آیتوں میں نہیں مانتے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گا، اور جتنے بار، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 53 نے 56، جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی اتنے بار ان کو نئی چمڑی دی جائیں گی. آج سائنس کہتی ہے کہ درد ہونے کے لیے چمڑی کے اندر پین ریسپٹر ہے، پہلے نہیں پتا تھا. اگر آپ کو سیویئر برن انجری ہوتی ہے تو ڈاکٹر لیتا ہے سوئی اور ٹوچتا ہے. اگر آپ کو درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر خوش ہے، یعنی ڈیپ انجری نہیں ہے. اگر آپ کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے، ڈیپ برن انجری، آپ کی احساس کے پین ریسپٹر مر گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے خلاف ہے اور اللہ کا کہنا نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے، اور جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہٹلر کو 6 ملین ٹائم 12 ملین ٹائم بھی جلا سکتا ہے. یہ عدل ہوا کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ہمارے دنیا میں عدل ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے چوری خراب ہے تب مانے گا جب اس کو معلوم پڑے گا آخرت ہے، ہمارا خالق ہے. وداؤٹ آخرت آپ ثابت ہی نہیں کر سکے چوری کرنا خراب ہے، بلاತ್ಕಾರ کرنا، زنا بالجبر کرنا حرام ہے. آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. صرف اس وقت ثابت کر سکتے جب آپ کو پتہ لگے گا کہ آخرت ہے. ہماری اس زندگی کے علاوہ اور ایک زندگی ہے، اور یہ عدل صرف تب ہو سکتا ہے جب ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. اور صرف خالق ہونا کافی نہیں ہے، خالق کے ساتھ آخرت ہونا ضروری ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکیں گے کہ چوری کرنا خراب ہے، بلاತ್ಕಾರ کرنا، زنا بالجبر کرنا حرام ہے، کسی کا قتل کرنا حرام ہے. ثابت ہی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس لاجک ہی نہیں ہے. تو آپ جو بات کر رہے 4 سال سے آپ خوش ہے، آپ کی خوشی ٹیمپریری ہے. مین خوشی تو ہے آخرت. جیسا بولتے ہیں نا آپ کے لیے جنت ہے، بالکل صحیح ہے وہ حدیث اللہ کے رسول کی. کافر کے لیے جنت ہے دنیا،
تیرے لیے واجد یہ دنیا جنت ہے، میں مانتا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ تو اسلام چھوڑ دیا، مطلب کافر ہے، مرتد ہے، برابر کی نہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہا ہے، شرم بھی نہیں آتی۔ ایک تو غلطی کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے تیرے لیے یہ دنیا جنت ہے، ہمارے لیے قید ہے۔ آخرت میں دوزخ میں جب جائیں گا، انگار لگیں گی پاؤں پہ تو برین ول بوائل، بھیجا ابلے گا۔ یہ حدیث بالکل واجد بھائی، میری درخواست ہے آپ قرآن ترجمے سے پڑھیے اور اس کے اوپر تدبر کرو۔ اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے سمجھ جانے کا۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے کہ 4 سال سے میں خوش ہوں، جس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے یہ حدیث تم پہ ہو بہو فٹ ہوتی ہے۔ میری درخواست ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو اور ہر آیت کو سمجھ کے پڑھو، وہ زبان میں جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تم کو ہدایت دے۔ اگر آپ معافی مانگے اور صحیح راستے پہ آ گئے، پھر سے ماننے لگے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انشاءاللہ آپ کو آخرت میں نجات ملیں گی، ورنہ آپ خسارے میں رہیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہدایت ملے اور اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ صحیح راستے پہ آ جائے پھر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی، دوستوں، بزرگوں، یہ آدمی جو بول رہے ہے کہ جو آدمی کچھ اچھا کام کرتا ہے پھر اس کو دین کی ضرورت کیا ہے، جو برائی نہیں کیا ہوا ہو تو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی دین کو قبول کرے، اسلام کو قبول کرے۔ اصلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو دنیا میں جو بھیجا ہے ایک مختصر زندگی کے لیے بھیجا ہے، اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ اچھائی کرے اور اس اصلی ہدف کو جو ہے نا ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ چھوڑ دے۔ اصلی ہدف یہ ہے کہ اللہ نے جو ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ قرآن میں اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو اللہ نے ہم کو اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے حکموں کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پر پورا کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو ناکام ہوں گے۔ تو کامیابی اور ناکامی کے جو بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے بچ کر جنتی بن گیا۔ تو اس لیے ہماری رسپانسبلٹیز یہ ہے کہ ہم جو اللہ کا حکم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔